السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، یہ دو اہم چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اور جتنے بھی نام ہیں سب کے سب بہت اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، بہترین ہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہیں، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، اور اچھی صفات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ متصف ہے۔ تو اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں دو بہت ہی اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں، جس کو اگر یاد رکھیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور وہ یہ ہے، نمبر 1 اثبات، اور نمبر 2 نفی۔ اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں یہ دو باتیں کھمبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ اسی کے آس پاس گھومتی ہے، ساری باتیں، اثبات اور نفی۔ اثبات یعنی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کا ذکر کیا ہے اس کو ہم مانیں، اور جس کا انکار کیا اس کا انکار کریں۔ اس لیے صفات کے بارے میں بھی کہ جن صفات کا ذکر قرآن یا حدیث میں ہے اس کو مانیں، اور جس کا انکار کیا گیا اس کو انکار کریں۔ اسی کو کہتے ہیں اثبات اور نفی۔ اثبات یعنی ثابت کرنا، جن ناموں کا، جن صفات کا ذکر ہے، ثابت کیا گیا ہے، پروف کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس صفات کو اور ان ناموں کو ماننا ہے۔ اور جن ناموں یا جن صفات کی نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، جس سے انکار کیا گیا اس کو انکار کرنا ہے۔ جس کو بتایا گیا ہے اس کو ماننا ہے، جس کو انکار کیا گیا ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ دو بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں اللہ کے اسماء اور صفات سے متعلق، اثبات اور نفی، نون فا یا نفی۔ نفی یعنی انکار کرنا۔ یہ جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن ناموں یا صفات کو ثابت کیا گیا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح الٹا ہو سکتا ہے کہ جن صفات کا یا ناموں کا کی نفی کی گئی، انکار کیا گیا، اگر کوئی مسلمان اس کو ثابت کرنا چاہے، الٹا جائے، تو یہ بھی بہت خطرناک معاملہ ہے کہ جس کا انکار کیا جائے، انسان اس کو ثابت کرنے پر لگ جائے۔ یہ دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں۔ اب آئیے کتنا خطرناک ہے یہ باتیں، دو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہم سنتے ہیں۔ ایک آیت ہے اس بات کے بارے میں، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 22-23، پارہ نمبر 24۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تم اپنی بداعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، کھال یعنی اسکن، جلد، گواہی دیں گی۔ ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ تعالی بے خبر ہے۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ آیت اس کا ترجمہ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اچھائی یا برائی، تو ساری باتوں کی اللہ کو خبر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ کچھ لوگوں نے رکھا، یہ بات کی کہ اللہ کو ساری باتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ ساری باتیں جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، سورہ طلاق کی سب سے آخری آیت، کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے۔ اور بے شمار آتے ہیں، حدیثیں ہم سب کا عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. سینے کے اندر جو بھید ہے، جو ہم بات چھپا کے رکھتے ہیں دل کے اندر، اللہ وہ بھی جانتا ہے. جو بات کھٹکتی دل کے اندر اس کی بھی اللہ کو خبر ہے. ہم کتنا بھی آہستہ سے کسی سے بات کریں اللہ وہ بھی سن لیتا ہے. یہ اللہ نے ثابت کیا ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ثابت شدہ چیز کو انکار کرنے کی کوشش کی کہ نہیں اللہ کو ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری اس بدگمانی کی وجہ سے، جو تم بدگمانی رکھے ہو کہ اللہ ساری باتیں نہیں سن لیتا ہے، ارداکم، تم تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور آخرت میں بھی تم نقصان اٹھانے والے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. تو پتہ چلا کہ اللہ نے اس باتوں کو ثابت کیا ہے. اگر انسان اس کا انکار کرے گا تو وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس بات کی مثال ہو گئی کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کا اور جس صفات کو ثابت کیا ہے، اگر انسان اس کا انکار کر دے تو جیسے اللہ نے ایک اور مثال لیجیے کہ اللہ نے ایک ثابت کیا الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر، یہ اللہ نے ثابت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ثابت کیا. لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے. عقل کے ذریعے کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ عرش پر ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس کا کیا انجام ہوگا دیکھیے. اب دوسری مثال لیتے ہیں نفی کی، کہ جن صفتوں کی نفی کی ہے، یعنی انکار کیا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت نہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ بات نہیں ہے، اللہ نے انکار کیا. تو کوئی مسلمان یا کوئی انسان اس کو ثابت کرنا چاہے کہ نہیں اللہ کے اندر یہ بات ہے، تو یہ بھی خطرناک معاملہ ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے دیکھیے. اس کی بھی ایک آیت سورہ مریم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سورہ مریم آیت نمبر 88 89 اور 90 اور 91، یہ 3-4 آیات سے ترتیب سے دیکھیے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان بھی اولاد اختیار کی ہے. یعنی کچھ کافروں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اولاد ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اولاد ہے. تو اللہ نے جواب دیا لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. تو یہ لوگ کافر لوگ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد ہے، جبکہ اللہ نے صاف طور پر قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. اس بات کا ذکر اللہ نے کئی جگہ کیا ہے. اور سورہ اخلاص بھی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں جنا اور نہ ہی اللہ کو کسی نے پیدا کیا. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ نے ان کا انکار کر دیا نا کہ اللہ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ثابت کرنا چاہا، تو اس کا کیا انجام ہے دیکھیے. تو اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ اکبر. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے. اگر کوئی یہ بات، کوئی انسان یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ بات اتنی خطرناک ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے. اس بات کی وجہ سے ہو سکتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اتنی خطرناک چیز ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ اولاد ہے. استغفر اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، اس کا انکار کر دیا کہ اللہ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی بیوی بچے نہیں ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اگر کوئی انسان بہت دیندار ہے، اچھا بنے، سارے اچھے کام کرے، صرف یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کے پاس اولاد ہے، استغفر اللہ، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے اس بات اور نفی کہ جن باتوں کو ثابت کیا ہے، جن ناموں کو اور جن صفتوں کو قرآن حدیث کے اندر ثابت کیا گیا، اس کو ہم بھی ثابت کریں گے، مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے نام ہے، یہ صفت ہے. اور یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات نفی، یعنی اللہ کے جن ناموں اور جن صفتوں کی نفی کی گئی، انکار کیا گیا ہے،
چاہے قرآن میں یا حدیث میں ہو، تو ہم بھی اس کا انکار کریں گے. یعنی ہو وہ کاپی کرنا ہے. اللہ اس کے رسول کے راستے پر طریقے پر چلنا ہے. ہم اپنے دماغ استعمال نہیں کریں گے. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ اللہ کی بہت سی صفات کو اپنی عقل کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، یا صفت کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، لیفٹ رائٹ لیتے ہیں، غلط طریقے سے اس کا معنی بیان کرتے ہیں. یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نام اور صفات کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت اہم ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. جو نام اور صفات حدیث قرآن میں آیا اس کو ہم مان لیں گے، اور جس سے انکار کیا گیا ہے اس کا ہم بھی انکار کریں گے. ہم اپنی عقل کا اس میں استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی عقل لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس میں اجتہاد کر سکتا ہے، نہ کوئی قیاس کر سکتا ہے، اور نہ ہی عقل کی وجہ سے کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ اس کی ہلاکت اور بربادی پکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.